اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین المخاطب طہ و یاسین الذین سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پر محمد وآل محمد پر اس ماہ مبارک میں اعمال کی قبولیت کے لیے ایک بار اور صلوات پڑھیں. اور تعجیل ظہور امام زمانہ کے لیے تیسری بار بلند تر صلوات پڑھنے ہمارے آپ کے درمیان سے گفتگو کی دوسری تقریر ہے اور سورہ مبارکہ بینہ قرآن حکیم کا سورہ 98 ہے جس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہی خیر البریہ ہے، یعنی سارے کے سارے خلق میں بہترین لوگ وہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. اس آیت کے ذیل میں انشاءاللہ معروضات آپ کی خدمت میں ہر روز جتنا وقت ہے اس کے مطابق مختصر ادا کرتے رہیں گے. اور آج اس ہمارے موضوع کے تمہید کے طور پر اس سورہ مبارکہ کے جو اسباب نزول ہے، کیوں یہ نازل ہوا تھا اور کیوں بار بار قرآن کریم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال، کیا وجہ ہے کہ قرآن اس چیز کی طرف بار بار جو ہے وہ اصرار کرتا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ ایمان لانا ہے اور نیک اعمال بھی بجا لانی ہے. بار بار قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال. تو اس کے سبب کیا ہے؟ اس کے لیے تھوڑا سا جو بیک گراؤنڈ کہ یہ سورہ کیوں نازل ہوا تھا اور زمانہ پیغمبر میں کیا حالات ہیں کہ جس کے پیش نظر اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے. تو یہ آج کی تمہیدی انشاءاللہ بات ہے. اسی سے پھر آگے انشاءاللہ بات چلے گی. ظاہری بات ہے یہ بات واضح ہو جائے تو پھر یہ بھی ظاہر ہو جائے گا کہ اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ سورہ مبارکہ سورہ بینہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ جب حضور مدینہ تشریف لے آئے تو اب آپ کے مقابلے کے اوپر دو طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر اس سورہ میں کیا جا رہا ہے. مکے والے تو ہیں ہی جو کہ کافر ہیں، جو بت کے
پرست ہیں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. جب آپ مدینے میں تشریف لائے ہیں تو اہل کتاب بھی اب آپ کے مقابلے میں ہیں. مکے میں صرف بت پرست تھے، مدینہ میں اہل کتاب بھی ہیں. تو دونوں کو مخاطب کر کے قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ جو کافر ہیں اور جو اہل کتاب میں سے مشرک ہیں وہ اس دین کی حقانیت کو جاننے کے بعد، اس بات کی سچائی کو جاننے کے بعد بھی اسے قبول نہیں کر رہے، تو اس لیے ان کے اوپر عذاب آئے گا، انہیں نار جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ سارا کچھ بتایا جا رہا ہے. تو یہاں پر جو اہل کتاب ہیں حضور کے زمانے میں، بلکہ اس زمانے سے لے کے آج تک، ان میں دو جو مین گروہ ہیں اہل کتاب کے، یہودیوں کا اور نصرانیوں کا. ان دونوں میں ایک خاصہ ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن نے ایمان اور عمل صالح کو بار بار اس بات پر اصرار کیا. دونوں میں ایک خاصہ ہے جس کی وجہ سے قرآن نے یہ دونوں چیزوں کا بار بار تکرار کیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دین اسلام کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. یعنی دراصل دین اللہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. جہاں تک بات بنی اسرائیل کی ہے تو یہ بات مشہور ہے اور تفصیل کی ضرورت نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے، صرف اشارہ کافی ہے کہ ان کے زمانے میں اور ان کے لوگوں نے شریعت، جو ان کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی، اس شریعت کا غلط استعمال کیا اور کیے جا رہے ہیں. یعنی ساری چیزوں کو ترک کر کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے شریعت کے پیچھے لگ گئے. شریعت کا ایک مقصد ہے دین میں، شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. شریعت خود مقصد نہیں ہے. شریعت جو ہے اس کا مقصد ہے اللہ تک پہنچنا. یعنی جتنے کام شریعت نے رکھے ہیں اس کے ذریعے سے قرب خدا حاصل کرنا ہے. اسی وجہ سے نماز میں آپ کہتے ہیں قربت اللہ، روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں قربت اللہ، حج پر جاتے ہیں کہتے ہیں. کا مطلب کیا ہے؟ یہ شریعت راستہ ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کا. شریعت مقصد نہیں ہے، شریعت راستہ ہے قربت کو حاصل. تھوڑی سی یہ ذرا سنجیدہ تھی گفتگو توحید میں، مل کے ایک صلوات پڑھیں. انشاءاللہ نتیجہ آئے گا تو لطف آپ کو انشاءاللہ آئے گا. شریعت ہے، راستہ ہے. اب بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ شریعت کو راستے کے بجائے مقصد بنا دیا. بنی اسرائیل نے راستہ کو چھوڑ کر کے شریعت کو مقصد قرار دے دیا، اور یہ بھول گئے کہ شریعت نہ صرف یہ کہ شریعت راستہ ہے، بلکہ شریعت کا تقاضا، شریعت کے لیے بھی یہ تقاضا ہے کہ پہلے ایمان ہونا چاہیے. ایمان کے بغیر اس شریعت پر عمل کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ملے گا انسان. ٹھیک ہے. چونکہ یہ حال ہو چکا تھا حضرت موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کا، لہٰذا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا، اور آپ کو کا حکم اور آپ کا کام اور آپ کا ریمیٹ اور آپ کی نبوت اور رسالت کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آئیں. شریعت تو ہے. حضرت عیسیٰ خود فرما رہے ہیں، تحریف شدہ انجیل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ کیا فرماتے ہیں کہ میں کوئی نئی شریعت لے کر کے نہیں آیا ہوں، وہ جو شریعت ہے بنی اسرائیل والی اسی پر عمل کرنا ہے. بس یہ یاد دلانے کے لیے آیا ہوں کہ شریعت مقصد نہیں، راستہ ہے. اور صرف شریعت کے ذریعے سے کسی کو نجات نہیں مل سکتی. میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں. صرف شریعت کے ذریعے سے کسی کو نجات نہیں مل سکتی. نجات کے لیے
اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ یہ مقصد، یہ بات یاد دلانے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مبعوث کیا۔ اب حضرت عیسیٰ جب آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کے لوگوں نے اس کے دوسرے ایکسٹریم کو اختیار کر لیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اب شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ہم حضرت عیسیٰ کو مان چکے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں نجات مل جائے گی، اور شریعت ہو گئی کینسل، ختم۔ ایسے ہے نا، آج تک بھی یہ دو نظریات پائے جا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ بس شریعت ہی سب کچھ ہے، اور نصارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت کوئی چیز نہیں ہے، بس حضرت عیسیٰ کو مان لیا جس نے تو اسے نجات مل جائے گی۔ تو اب چونکہ یہ دونوں نظریات حضور کے مبعوث ہونے کے وقت پائے جاتے تھے، لہذا ضروری تھا کہ حضور ان دونوں نظریات کو کی تصحیح کرنے کے لیے یہ بات واضح کریں کہ شریعت کی خود اپنی جگہ اہمیت ہے اور ضرورت ہے، اور صرف شریعت کے ذریعے سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے کی جب تک کہ پیروی اور اتباع نہ کیا جائے۔ اس وجہ سے قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن بار بار یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایمان بھی لانا ہے، یعنی نجات حاصل کرنی ہے تو ایمان کے ذریعے سے نجات ملے گی، نجات حاصل کرنی ہے تو ایمان کے ذریعے سے نجات ملے گی، اور نیک اعمال کرو گے تب شفاعت کے مستحق بنو گے۔ بغیر نیک اعمال کے کسی کو شفاعت نہیں مل سکتی، لہذا یہ دونوں ساتھ ساتھ جو انسان کرے گا پھر اولئک ہم خیر البریہ، پھر وہ سب سے بہترین ہے ہمارے خلق میں سے جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسے ثابت کرنے کے لیے نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں۔ مل کر ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جو فرمایا کہ ساتھ ساتھ میں وہ نیک اعمال کر کے اس ایمان کا ثبوت بھی دیتے رہتے ہیں۔ اب اس آیت کے ذیل میں 20 سے زیادہ روایات موجود ہیں، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، جس میں سے سب سے مشہور روایت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا سے ہے۔ جو یہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے حضور سے پوچھا کہ کون ہے خیر البریہ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کسی نے حضور سے پوچھا کہ یہ خیر البریہ یہ کون ہیں، جن کی آگے وضاحت کی گئی اس کے بعد والی آیت میں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ حضور سے کہ یہ کون ہے خیر البریہ، یہ کون ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہے، ان کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ آخرت میں وعدہ کر دیا گیا ہے۔ تو حضور نے علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ اس آیت کے ذیل میں اور اس آیت کے نزول کے بعد حضور نے فرمایا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ اس سے ایک بات اور ابھی اس حدیث کے ذیل میں انشاءاللہ گفتگو رہے گی
لیکن اس ابھی تمہیدی مرحلے میں یہ بات تو ثابت ہو گئی، یہ حدیث اس آیت کے ذیل میں تفسیر محمد ابن جریر طبری میں نقل کی گئی۔ اس کے علاوہ امام حاکم نیشاپوری نے شواہد و تنزیل میں بھی اس حدیث کا بیان کیا، اور اس کے علاوہ متعدد اہل سنت کی تفسیروں میں یہ حدیث اور اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابتدا میں تمہید میں یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ لفظ شیعہ حضور کے زمانے میں حضور کی زبانی موجود تھا۔ حضور نے فرمایا اپنے زمانے میں علی اور ان کے شیعہ کے متعلق، یعنی اب اگر کوئی فرقہ بنے گا تو وہ شیعوں میں سے نکل کر کے فرقہ بنائے، کیونکہ شیعہ والا فرقہ تو حضور نے بنایا۔ حضور کی زبانی یہ حدیث ہے کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے، اور یہ بات بھی بتا دی کہ یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے کہ میں اور میرے شیعہ کامیاب ہوں گے، یہ بھی تو حضور کہہ سکتے تھے کہ میں اور میرے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ یہ جو فرمایا کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے، یہ بتا دیا کہ بعد از پیغمبر جب کبھی بھی لڑائی ہوگی، یہ معاملہ ہوگا کہ حق کس طرح سے پہچانا جائے، تو میں پہلے سے بتا کر کے جا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ جس سائٹ پر علی ہوں گے، جس طرف علی ہوں گے، وہاں حق ہوگا۔ جب اللہ کے رسول یہ دعا کر چکے کہ اے اللہ حق کو ادھر پلٹا دے جدھر جدھر علی پلٹ جائے۔ تو یہ بات تو بہرحال طے ہو گئی کہ حضور کے زمانے میں علی اور ان کے شیعوں کا ذکر ہے، اور جو کوئی بھی اس آیت کے ذیل میں آ رہا ہے، اس آیت کی شرح میں آ رہا ہے، وہ وہی لوگ ہیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ اس حدیث میں حضور نے جس لفظ کا استعمال کیا ہے وہ لفظ خود قابل غور ہے، اس پر تھوڑی سی دیر جو ہے وہ آپ کو متوجہ کرتا ہوں، جتنے بات ہو پائے گی پھر باقی کی بات انشاءاللہ یہیں سے کل جاری کنٹینیو رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس حدیث میں 3 باتیں ہو گئیں جن کے اوپر سوچنا ہے۔ ایک تو خود علی کی ذات ہے، دوسرے ان کے شیعہ ہیں، اور تیسری کامیابی ہے۔ تو انشاءاللہ خود مولا کے اوپر بات ہوگی، ہمارا کوئی موضوع علی سے خالی نہیں ہوتا ہے، ان کے شیعوں پر بھی بات ہوگی، اور ظاہر ہے ان پر بات اس لیے بھی ہونا ضروری ہے تاکہ یہ پتہ تو چلے کہ علی کا شیعہ ہوتا کون ہے اور کیسے ہوتا ہے آدمی علی کا شیعہ، تو اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آج مختصراً صرف اشارتاً کامیابی پر بات کرنی ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے، بلکہ اس حدیث کا لطف آپ کو مل جائے، جو لطف میں اضافہ ہو جائے کہ حضور نے لفظ کامیابی کیوں استعمال کیا، اتنے ہزاروں چیزوں میں جو آپ کہہ سکتے تھے اس میں سے لفظ کامیابی کا استعمال حضور نے کیوں کیا۔ ایک تو یہی بات ہے کہ کامیابی ایک اچھی چیز ہے، ایک ڈیزائربل چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو انسان چاہتا ہے۔ یہ کسی آیت کسی حدیث کی یہ بات محتاج نہیں ہے، گو کہ آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، سینکڑوں کے حساب سے واقعات بھی ہیں، اس میں سے کچھ ایک آدھ آپ کی خدمت میں ہدیہ
کریں گے جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھیں گی. لیکن یہ کہ کامیابی ایک اچھی چیز ہے یہ کسی آیت یا حدیث کے محتاج نہیں ہے. ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر انسان کے نفسیات میں یہ بات ہے کہ وہ کامیابی حاصل کرے. اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بحث ہو سکتی ہے، ہاں رک کر ایک جملہ یہاں پر یہ کہوں، یہ بحث ہو سکتی ہے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے، میرے نزدیک کامیابی کیا ہے، کسی تیسرے کے نزدیک کامیابی کیا ہے. یہ سب الگ الگ ہو سکتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس پڑھنے والے تو یہی کہے گا کہ مجلس کی کامیابی یہ ہے کہ زیادہ نعرے لگائے گئے، زیادہ سبحان اللہ کیے گئے. صلوات تو پڑھے نا. باقی اس کے علاوہ ہر شعبے کا انسان اپنے اپنے شعبے کے مطابق، اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق اپنی کامیابی کی ایک ڈیفینیشن، ایک تعریف بیان کرے گا. کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ بہت سارا مال اکٹھا کر لے، کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ بہت بڑا سا گھر بنا لے، کسی کے نزدیک کامیابی یہ ہے کہ بہت سے بچے پیدا کر لے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب ہر ایک کے نزدیک اپنے اپنے اہداف کے مطابق کامیابی کی تعریف ہوگی. لیکن اس پر کسی کو بحث نہیں ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے، یعنی کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا. یہ بات طے ہے کہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور اس کامیابی کے لیے یعنی یہ نہ صرف یہ کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں یہ چیز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ وہ اس کے لیے ان چیزوں کو بھی قربان کر دیتا ہے جو بہت مشکل سے اسے حاصل ہوتی ہیں. ایسے ہے نا، جو اس کے لیے مشکل سے حاصل ہوتی ہیں ان کو بھی قربان کر دیتا ہے تاکہ اس کا ہدف کامیابی ہے. انسان کے پاس مال مشکل سے آتا ہے اور چلا جائے تو یقین نہیں ہے کہ دوبارہ واپس آئے گا، لیکن مال کو بھی وہ قربان کر دیتا ہے کامیابی کی خاطر. انسان کے پاس صحت ہے، صحت اگر چلی جائے تو واپس آئے گی اس کا یقین نہیں ہے، لیکن صحت کو بھی قربان کر دیتا ہے کامیابی کی خاطر. مال کو قربان کر رہا ہے، صحت کو قربان کر رہا ہے، کس چیز کے لیے؟ کامیابی کے لیے. یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان جس چیز کو بھی کامیابی سمجھتا ہے اس کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. یہ بات اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ کامیابی کیا ہے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. وہ اس میں ہر طرح کا ایفرٹ کر کے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. یا یہ جملہ بدل کر کے کہوں کہ اس دنیا میں لوگ خدا اور رسول کے منکر تو ملیں گے لیکن کوئی کامیابی کا منکر نہیں ملے گا. نعرے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہ صلی اللہ. خدا اور رسول کے بھی منکر ہیں لیکن کامیابی کا کوئی منکر نہیں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر لے، اس کے لیے ساری محنت کرتا ہے. عزیزان محترم، بس آج کے حد تک یہیں تک آپ کو اسی جگہ تک، اس مقام تک آپ کو لے کر آنا چاہتا تھا کہ انسان اس کامیابی کے لیے، یہ جو کامیابی انسان حاصل کرے گا دنیا کے اندر، وہ کتنے دن کے لیے ہوگی؟ 50 سال کے لیے ہوگی، 60 سال کے لیے ہوگی، 70 سال کے لیے ہوگی. کوئی بہت زندہ رہ گیا تو 100 سال زندہ رہ جائے. اس کامیابی کے لیے وہ ہر طرح کی محنت مشقت کرنے کے لیے تیار ہے. صحت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہے، فیملی کے ساتھ دوری کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے. ہر طرح کی سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہ کامیاب ہو جائے. کس چیز کے لیے؟ عارضی طور پر.
عارضی طور پر تھوڑی سی زندگی کے لیے کامیاب ہو جائے، اس کے لیے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ تو حضور نے کہا میں تمہارے نفسیات کو تم سے بہتر جانتا ہوں، میں تمہارا، اللہ اور رسول میرے نفسیات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ انسان کے نفسیات میں یہ بات ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، عارضی طور پر کامیاب ہونے کے لیے اتنی محنت اور مشقت کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور نے کہا میں تمہیں دنیا اور آخرت ہر جگہ کامیاب کرنے کے لیے آسان وظیفہ بتا رہا ہوں، علی کی پیروی کرو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ ابدی کامیابی ملے گی۔ یعنی حضور نے میرے نفسیات سے کتنے قریب ہو کر کے یہ بات کی ہے کہ یہ معلوم ہے، یہ بات ثابت ہے کہ جب کامیابی انسان کو سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے وہ ہر طرح کی محنت مشقت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضور نے یہ بتا دیا کہ کامیابی علی کے ساتھ ہو جانے میں ملے گی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کم سے کم اتنی محنت تو کرنی ہی چاہیے مجھے جتنی میں دنیا کمانے کے لیے کر رہا ہوں، کم سے کم اتنی محنت جتنی کہ میں دنیا کمانے کے لیے اس عارضی کامیابی کے لیے کر رہا ہوں، کم سے کم اتنی تو مجھے کرنی ہی چاہیے، اور در حقیقت زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی۔ دراصل اس میں زیادہ محنت کرنی چاہیے، اس میں زیادہ مشقت کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ اس کے لیے پہلا اصول یہ حضور نے بیان کر دیا، آیت نے بتا دیا کہ ایمان بھی چاہیے اور نیک اعمال بھی چاہیے۔ اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں، ہمارے معاشرے سے قریب ہو کر ایک بات کہہ رہا ہوں، تو خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر نہیں، بات میں کوئی نہ کہ مولانا فلاں پر یہ بات لگا دی، ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو ہمارے پورے سے مراد یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے معاشرے کی بات ہو رہی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ عمل کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، لیکن ایمان میں ہم بڑے پختہ ہیں، عقائد کے معاملے میں ہم بہت سخت ہیں، عمل کے معاملے میں ہم اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک عمل ہمارا کمزور بعض اوقات رہتا ہے، لیکن عقائد کے معاملے میں ہم بہت مضبوط ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہوتا ہے معاشرے کے طور پر۔ اس دعوے کو تھوڑی سی دیر، جب تک کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے کھولتا ہوں، پھر باقی جو باتیں وہ یہیں سے کل جاری رکھیں گے۔ محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعوے کو کھولتا ہوں کہ دراصل یہ دعویٰ کیا صحیح ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ تو دراصل جو بار بار قرآن نے کہا کہ ایمان اور نیک اعمال کرنے ہیں، اور یہ تقاضا ہے ایمان کا، یہ تقاضا ہے تقوی کا، یہ تقاضا ہے خیر البریہ ہونے کا، یہ تقاضا ہے ان لوگوں کا کہ جو خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو دراصل بات کیا ہے؟ دراصل بات تو یہ ہے کہ انسان کا جب ایمان پختہ ہو، جب اس کا ایمان، دراصل ایمان کیا ہے؟ اسلام زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، اور وہی جو اقرار کیا ہے وہ جب دل میں اتر جاتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ چونکہ اس وقت دل پر سے نہیں اترا تھا،
اس وجہ سے آیت نے کہا کہ یا رسول اللہ ان سے کہیے، وہ جو اعراب آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے جا کر آپ کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، اس لیے کہ ایمان ابھی دل میں اترا نہیں ہے۔ یعنی زبان سے اقرار کرنا اسلام ہے، اور وہ اقرار جب دل میں اتر جائے تو اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس اقرار کو جب دل میں اتر جائے اسے ایمان کہتے ہیں۔ تو فرمائے کہ ایمان دل میں اتر جانے کا نام ہے۔ تو جب ایمان کوئی بات دل میں اتر جائے گی تو اس کا تقاضا خود بخود انسان پورا کرے گا۔ اگر اس کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے دل میں نہیں اتری ہے بات، اور اصل دل میں اتری نہیں ہے بات۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ ہے لیکن عمل کمزور ہے، دراصل بات ایسی نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایمان ہی کمزور ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جائے خود بخود عمل کے میدان میں آدمی اتر آئے گا۔ جیسے ہی ایمان پختہ ہو جائے گا خود بخود انسان عمل۔ تھوڑی سی کھٹی میٹھی باتیں کر رہا ہوں، ان کی صلوات پڑھے محمد والے۔ بے فکر رہے، یہ تمہیدی باتیں، تھوڑی سی بات ظاہر ہے تاکہ وہ موضوع واضح ہو جائے میرا، اس کے لیے میں نے یہ سب باتیں کھولی ہیں۔ انشاءاللہ آگے جو ہے وہ تھوڑا سا اور بھی آپ کے مطلب کی باتیں آتی رہیں گی، کیونکہ آپ کو بلوانا ہے اور وہ بلوانے کا طریقہ بھی مجھے آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ تقاضا ہے ایمان کا، اور ایمان کے ساتھ کتنے منٹ رہ گئے؟ مل کے صلوات پڑھے صلی اللہ۔ تقاضا ہے ایمان کا، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا، اور یہ تقاضا بار بار قرآن کریم نے کیا۔ یہ بتایا ہے کہ یعنی ایمان ہے ہی نیک اعمال کے ساتھ میں، اور نیک اعمال ہیں قبولیت کے لیے، ایمان اس کے بغیر نیک اعمال کی قبولیت نہیں ہے۔ وہی جیسے ہمارے دوست کہتے تھے کہ جن کے لیے نماز لکھی گئی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جن کے صلوات پڑھے محمد وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ مل کے ایک اور صلوات پڑھے یعنی قبولیت کے لیے ایمان، ہر عمل کی قبولیت کے لیے ایمان اس کا تقاضا ہے۔ تو یہ ہے دراصل ہمارا موضوع انشاءاللہ، جو انشاءاللہ آئندہ جو 14-15 دن رہ گئے ہیں اس میں اس کے تحت اور اس کے عنوان کے ذیل میں مختلف معروضات اور باتیں جو ہمارے حالات سے متعلق ہیں اور اس ماہ مبارک سے متعلق ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ چیزیں وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ایک جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہر روز جو ہے وہ ایک آدھ مسئلہ جو ہے وہ روزے سے متعلق بیان کرتے رہیں گے، تاکہ جو ہے وہ یاد دہانی ہو جائے، اور اگر ذہن میں کسی کو کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ اس کو بھی وضاحت کر دیں۔ تو قرآن کی آیت نے روزے کے متعلق جو بات اور جو حکم بیان کیا ہے اس میں یہ بتایا کہ روزہ جو ہے وہ ہر صاحب ایمان کے اوپر واجب کیا گیا، جیسے کہ پچھلی امتوں کے اوپر واجب کیا گیا تھا، یعنی ہر امت کے اوپر کوئی نہ کوئی روزے کی قسم واجب تھی، اور روزے کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور دو گروپس کو ایکسیپشن دیا گیا روزے سے آیت کے اندر۔ اگر تم مریض ہو او علی سفر، یا سفر میں ہو تو پھر فعدۃ من ایام اخر، پھر وہی
جتنے دن مریض رہے یا جتنے دن سفر میں رہے ان کے اتنے دن بعد میں روزے رکھنے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص تھوڑے سے دن کے لیے مریض تھا، ظاہر ہے کہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر کوئی دائماً مریض ہے اس کے لیے الگ مسئلہ آئے گا، آیت میں ہی واضح کیا جائے۔ لیکن جو کوئی شخص تھوڑے دن کے لیے مریض تھا ماہ رمضان کے لیے اور اس کے بعد ٹھیک ہو گیا اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے، تو پھر اس پر واجب ہے کہ وہ جتنے دن مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے رہ گئے تھے وہ انہیں پورا کرے۔ اور یا کوئی شخص سفر پر تھا، ظاہر ہے سفر وہ 10 دن سے کم والا، چونکہ میں بھی سفر میں ہوں لیکن میرا 10 دن سے زیادہ اس لیے میرا روزہ ہے، یا جس کا بھی سفر 10 دن سے زیادہ اس کا روزہ ہوگا، تو وہ قضا رکھے اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے۔ یہ اس کی ایک شرط ہے کہ اگر وہ مریض تھا یا سفر میں تھا تو نیکسٹ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ ان روزوں کو جتنے بھی دن رہ گئے تھے انہیں رکھے۔ اب رہی بات یہ کہ سوال آ سکتا ہے کہ مریض تو ظاہر آدمی اختیار سے نہیں ہوتا لیکن سفر اختیار سے کرتا ہے، تو اور اس سال یہ سوال بہت زیادہ آیا ہے اس لیے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ چھٹیوں میں آئے، تو اس میں آیا کہ ماہ رمضان میں کسی وجہ کے بغیر بھی سفر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، کسی بھی وجہ سے سفر کرنا ماہ رمضان میں جائز ہے، اور جتنے دن رہ جائیں تو بعد میں ان کا قضا رکھنا ضروری ہے، کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ وہ کہ کسی اور دن انسان سفر کر سکتا تھا لیکن اس نے ماہ رمضان میں سفر کیا۔ ہاں، اگر کسی کا قصد یا نیت روزے کو چھوڑنا ہو تو ایسا سفر مکروہ ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے، یعنی ماہ رمضان کا ثواب کم ہو جائے گا اس کے لیے کہ اس نے یہ نیت کی کہ روزہ چھوڑنے کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، مجھے روزہ نہ رکھنا پڑے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ اس صورت میں بھی اسے قضا رکھنی ہوگی لیکن کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جو مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو ظاہر ہے ماہ رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ ممکن ہے مثلا کوئی مریض ہے ایسا کہ وہ کہے کہ میں 16 گھنٹے آج کل روزہ ہو رہا ہے نہیں رکھ سکتا، لیکن اگر 12 گھنٹے ہو جائے تو میں رکھ سکتا ہوں۔ ونٹر کے ٹائم میں 12 گھنٹے ہو جائے گا روزہ تو میں رکھ سکتا ہوں، تو ہاں اس صورت میں اسے اس زمانے میں رکھنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جو بالکل نہیں روزہ رکھ سکتا، کہ 12 گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ بھی نہیں رکھ سکتا، 2 گھنٹہ بھی نہیں رکھ سکتا مرض کی وجہ سے، ہاں ویسے تو عذر بنانے کے لیے تو کوئی بھی عذر کر سکتا ہے کہ میں 2 گھنٹے سے میری بات ہے، نہیں کوئی مرض کی وجہ سے اگر کوئی جو ہے نہیں رکھ سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ ایک شخص کے کھانے کے برابر ہر روزے کے عوض جو ہے وہ کوئی کھانے کی چیز کسی مسکین کو دے۔ یہاں پر بات ٹائم تو ہو گیا ہے، مسکین کی وضاحت کرنے کی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ جو کہ فدیہ، کفارہ، فطرہ یہ سب مسکین کو دینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہاں مسکین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو بالکل ہی جس کے پاس زیرو کوئی پیسہ نہیں ہے، مسکین سے مراد سفید پوش ہے کہ جو یہ کسی کو تقاضا نہیں کرتا کہ میں ضرورت میں ہوں، میں ضرورت مند ہوں، لیکن معاشرے میں لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شخص سٹرگل کر رہا ہے، وہ مستحق ہے اس چیز کو حاصل کرنے کا، اور ایسے لوگ یہاں پر بھی دنیا کے اس حصے میں بھی پائے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ مستحق ہے، اور واجب ہے، ضروری ہے کہ ایسا معلوم کر کے پتہ کر کے ایسے لوگوں کی مدد پہلے کی جائے جو آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، اس کے بعد کسی اور جگہ اور کسی اور مقام پر وہ مدد کی جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ وضاحت دے سکتے ہیں،
اور انشاءاللہ ہر روز اسی طرح سے 2-3 منٹ ایک آدھ مسئلہ جو ہے وہ روزے سے متعلق بیان کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Aliyan waliyullah, ashhadu anna Aliyan waliyullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح.